السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر قاضی، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ اور آپ کا حج 2026 کا بیسٹ گائیڈ الحمدللہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی زیادہ ضروری، بہت ہی اہم ان تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کے لیے جو حج 2026 کی تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کو جنہوں نے حج 2026 کی اپلیکیشن جمع کروا لی ہے ان کو مبارکباد پیش کروں گا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس مبارک اور مقدس سفر کے لیے چن لیا الحمدللہ۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال کے اوپر بات کریں گے جو اکثر پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ پوچھتے ہیں کہ کیا حج تمتع کے لیے بھی احرام باندھنے کے واسطے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں میرے پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ حج کی جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ جو زیادہ حج کرتے ہیں پاکستانی وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حج تمتع میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر حج کے دنوں میں دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ سوچ رہے ہیں کہ کیا حج کا احرام باندھنے کے لیے بھی مسجد عائشہ جانا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو بھی پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں وہ عام طور پر اپنے ہوٹل سے یا مکہ کے کسی بھی مقام سے احرام باندھ سکتے ہیں حج کا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے میقات کی نیت کے لیے مسجد عائشہ تنیم کا جو ہے سفر کیا تھا، اس لیے اکثر پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جو ہیں وہ مسجد عائشہ جا کر احرام کی نیت کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے ہی حج کا احرام باندھیں، لیکن یہ سنت سے ثابت اور افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فقہاء کے مطابق جو آپ مکہ میں کسی بھی مقام سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں حج کا، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے، لیکن مسجد عائشہ کی جو خصوصیت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بلا شبہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بات ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ آپ سمجھ لیں کہ حج کا جو اصل اس کے اجزاء ہیں وہ آپ کے وقوف عرفات ہیں، وہ آپ کا مزدلفہ کی رات ہے، وہ آپ کی رمی جمرات ہے، اس کے بعد قربانی ہے اور طواف افاضہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ اور اتباع سنت کے لیے ہیں، اس لیے اس پہ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے حج کے سفر کو آسان کرے، مبرور کرے، مقبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کی عبادات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باقی تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جو حج 2026 کے علاوہ نیت کر رہے ہیں الحمدللہ، کسی وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل مہیا کرے، پیدا کرے وسائل انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا یہی مشن ہے کہ میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہوں، مجھے آپ نے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں یہاں پر موجود ہوں پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگوں کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اجازت چاہوں گا، اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارا پیغام تمام پیارے میٹھے حاجی بھائی بہن بزرگ جو حج 2026 کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔